اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ الیوم آج، احل لکم تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں طیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کھانا اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومنوں کی یا مومنہ، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں یا آزاد عورتیں، من الذین ان لوگوں کی اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم ان کو دے دو، اجورہن ان کے مہر، محسنین تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، غیر مسافیہ نکاح میں روک کر رکھنے والے ہو، غیر مصافحین نہ کہ صرف خواہش پوری کرنے والے ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی وہ متخذی بنانے والی اخدان چھپ کر دوست۔ ومن یکفر بالایمان اور جو کفر کرے گا ایمان کا، فقد حبط عملہ تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں یا عمدہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد پاک دامن مومنہ عورتیں بھی حلال کی گئی ہیں، اور وہ آزاد مومنہ عورتیں، وہ آزاد پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، تم نکاح میں روک کر رکھنے والے ہو، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، نہ کہ صرف خواہش پوری کرنے والے، اور وہ عورتیں چھپ کر دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ جو یہ شخص ایمان کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کر لیا کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو الی الکعبین ٹخنوں تک، وان کنتم اگر تم ہو جنوبا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، فطہروا تو خوب پاکی حاصل کیا کرو، وان کنتم مرضی اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احدکم یا آئے تم میں سے کوئی من الغائط قضاء حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یا ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا تم تیمم کر لیا کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا تم مسح کر لیا کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، ما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتے، لیجعل علیکم کہ ڈالیں تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولکن یرید لیکن وہ چاہتے ہیں، ان یطہرکم کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دیں، ولیتم نعمتہ علیکم تاکہ تم پر اپنا انعام مکمل کر دیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کو مسح کر لیا کرو، پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اگر تم ناپاکی کی حالت میں تو خوب طہارت حاصل کیا کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، یا عورتوں کو تم نے ہاتھ لگایا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کر لیا کرو۔ اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خوب پاک صاف کریں، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت مکمل کریں، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کا انعام جو تم پر ہوا، وَمِیثَاقَهُ اور اس کا وہ عہد، الذی واثقکم بھی جو تم نے اس سے پختہ کیا تھا، اذ قلتم جب تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بذات الصدور سینے کے رازوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ قوامین کھڑے ہونے والے للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف سے، ولا یجرمنکم اور تمہیں نہ آمادہ کرے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، یعدلوا انصاف کرو، ہوا اقرب
وہ ذرا قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہوگی، واجر عظیم اور بڑا اجر ہوگا۔ والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کا انعام جو تم پر ہوا، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا تھا قوم نے، ان یبسطوا الیکم تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا، فکف ایدیہم تو اس نے اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ بلکہ 3 حکم کہ تمہارے لیے تم مسلمانوں کے لیے پاکیزہ عمدہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو یہ بات کا مطلب پاکیزہ بھی ہیں اور عمدہ بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو عمدہ اور پاکیزہ چیز استعمال کرنی چاہیے، جو چیز ناپاک ہو یا عمدہ نہ ہو، بہت ہی گھٹیا ہو، وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ طعام سے مراد یہاں ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے واقعی یہودی یا عیسائی تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آج بھی حکم یہ ہے کہ جو صحیح معنی میں اہل کتاب ہوں، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اپنے نبی اپنی مذہبی کتاب پر ان کا ایمان ہو اور وہ اور اس کے علاوہ وہ کسی کفر میں مبتلا نہ ہوں، تو ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ لیکن آج کل یورپ میں جو لوگ بستے ہیں ان میں سے اور نام کے تو اہل کتاب ہوتے ہیں یہودی عیسائی، لیکن اکثریت ان میں سے دہریے ہیں۔ دہریے کا مطلب یہ کہ وہ خدا کے منکر ہیں، اپنے مذہب اور مذہب کی بنیادی تعلیمات سے بالکل باخبر ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ والمحصنات من المؤمنات تمہارے لیے پاکیزہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اہل کتاب اگر وہ حلال چیز ذبح کریں تو وہ حلال ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں جو جانور حلال ہیں اگر وہ استعمال کریں وہ حلال ہیں۔ اگر وہ ایسی چیز ذبح کرتے ہیں جیسے خنزیر وغیرہ جو اسلام کی روح سے حرام ہے، تو ان کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی کہ والمحصنات من المؤمنات کہ جو آزاد مومنہ عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا والمحصنات من اوتوا الکتاب تم میں جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی عیسائی صحیح معنی میں اہل کتاب ہوں، ان کی عورتیں بھی مسلمانوں کے لیے حلال تھیں، ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل مفسرین اور فقہا کی تحقیق کے مطابق جو یورپ میں اہل کتاب ہیں وہ برائے نام اہل کتاب ہیں، وہ حقیقی معنی میں اہل کتاب نہیں بلکہ دہریے ہیں۔ تو اگر کوئی صحیح معنی میں اہل کتاب عورت ہو اس سے نکاح حلال اور جائز تو ہے، لیکن اس شرط سے جائز ہے کہ مسلمان اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد یہ خطرہ محسوس نہ کرے کہ وہ اس مسلمان کو یا اس کی اولاد کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی۔ اگر یہ خطرہ ہو پھر اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں محسوس فرمایا کچھ مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو آپ نے سختی سے ان کو منع فرما دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ جب عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو 2 باتوں کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 تم ان کو ان کے مہر دو اور ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا مقصود ہو۔ دوسری چیز یہ وقتی عارضی خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان عورتوں والوں تسلی کر لیں کہ وہ خفیہ دوستی کرنے والی نہ ہوں۔ آج بھی مسلمان جوڑوں کی جو شادی ناکام ہوتی ہے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اس متوقع دلہا یا دلہن کی بعض اوقات اس سے خفیہ دوستی ہوتی ہے، والدین کی وجہ سے وہ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ایسا نکاح چلتا نہیں ہے۔ اس لیے آج کل بھی منگنی کرتے ہوئے اور رشتہ طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی سے علیحدگی میں ان کی رضامندی معلوم کر لی جائے، کیا وہ اس نکاح پر راضی بھی ہیں یا نہیں، کہیں اور تو نہیں نکاح کرنا چاہتے، کہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہوں پھر وہیں ان کا نکاح کرنے کی کوشش کی جائے اگر مناسب ہو۔ جہاں ان کی رضامندی نہ ہو وہاں زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اکثر ایسے نکاح ناکام ہو جاتے ہیں۔ پر یہ کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکا یا لڑکی کے بے تکلف سہیلیاں اور دوست ہوں، ان سے بات معلوم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ آدمی مسلمان تھا خدا نہ خواستہ پھر وہ کفریہ کام کر بیٹھے، کفریہ بات کہہ بیٹھے، تو اس کے پہلے اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات وغیرہ کے جو اعمال ہیں
ان کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے۔ جب تم وضو کرو نماز کے لیے کھڑے ہو اور وضو نہ ہو تو یہ وضو نہ ہونے کی شرط اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر آدمی پہلے سے باوضو ہو تو پھر نماز وضو کرنا فرض نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ تو وضو کا طریقہ یہ بیان فرمایا مختصراً کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کونیوں سمیت دھو۔ نمبر 2 دوسرا فرض یہ ہے۔ تیسرا فرض ہے اپنے سر کا مسح کرو۔ تو سر کے مسح سے مراد 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے علم اور تحقیق کی بنیاد پر، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ چوتھا فرض بیان فرمایا ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اپنے پاؤں کو بھی دھونے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے تو صحابہ کرام جلدی کی وجہ سے وضو کیا اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں جہنم میں جائیں گی۔ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ ان ایڑیوں کو دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، باقی وضو کے سنتیں ہیں۔ وضو کا مسنون طریقہ وہ حدیث اور فقہ کتابوں میں موجود ہے، اس کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں، ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور جو وضو کے مستحبات اور مسنون چیزیں ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر مسلمان چھوڑ دے تو سنت چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن وضو بہرحال ہو جاتا ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو جاؤ ناپاک تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ اچھی طرح طہارت سے مراد ہے کہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی دھو اور اچھی طرح کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو تاکہ اچھی طرح غسل ہو جائے۔ اسی فطہروا کی وجہ سے یعنی خوب طہارت حاصل کرو، اس حکم کی وجہ سے وضو میں غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور کلی منہ بھرے کرنا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، قضاء حاجت مراد چھوٹی ناپاکی ہو جائے جسے بے وضو ہونا کہا جاتا ہے، او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، ہاتھ لگانے سے مراد مباشرت ہے۔ تو ان دونوں چھوٹا آدمی بے وضو ہو یا غسل فرض ہو جائے، پھر آدمی پانی نہ پائے یا پانی تو موجود ہو لیکن نقصان دہ ہو بیماری کی وجہ سے، پھر فرمایا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کا طریقہ بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی یا پاک زمین پر پھیر کر اپنے چہرے پر پھیر لو، دوبارہ ہاتھ مٹی پر پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں یعنی اپنے کوہنیوں تک پھیر لو۔ یہ وضو اس سے تیمم ہو جاتا ہے، خواہ بے وضو آدمی ہو یا بے غسل ہو، دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کہ دیکھیں وضو اتنا بڑا فرض تھا، غسل فرض تھا، لیکن مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں بڑی آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں میں مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نعمت سے مراد طہارت ہے اور آسانیاں ہیں، تو ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض مسلمان جو کہہ دیتے ہیں کہ دین میں بڑی سختی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ دیکھیں دین میں کتنی آسانیاں ہیں۔ آسانی کا مطلب لیکن پھر یہ نہیں کہ ہر مسلمان جس وقت جو چاہے عمل کر لے۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کسی حکم پر عمل کرتے دشواری پیش آئے تو کسی اچھے عالم اور مفتی سے مشورہ کیا جائے، بتائیں کہ اس کا حل اور آسانی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اللہ نے بڑے انعام فرمائے، تم نے اللہ سے جو پختہ معاہدہ کیا ہوا ہے، تم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، تم ان کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس وعدے اور معاہدے سے کیا مراد ہے، انعام سے کیا مراد؟ مفسرین نے فرمایا کہ انعام سے مراد تو اسلام ہے کہ اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور وعدہ معاہدے سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں زندگی آپ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، تو یہ معاہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب لوگ مسلمان ہوتے تو آپ ان سے بیعت لیتے تھے، بیعت علی الاسلام، اس وقت بھی آپ یہی ان سے وعدہ کراتے تھے اور وعدہ لیتے تھے کہ تم میری اطاعت کرو گے، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے۔ تو ہر مسلمان پر اس وعدہ اور معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ سمیعنا و اطعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی ہر بات سنیں گے، خصوصاً جو فرائض واجبات ان پر عمل کریں گے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے رازوں سے واقف ہیں، لہذا دل کے خیالات کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصافی گواہی دو، کس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اس آیت یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے سورہ نساء میں، پارہ نمبر 5 کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں، اور اس آیت کا پیغام یہ کہ مسلمانوں کی کسی قوم سے شخص سے دشمنی ہو، مخالفت ہو،
تب بھی اس سے انصاف کا اور حق کا معاملہ کرنا ضروری ہے. دشمنی اور اختلاف کی وجہ سے اس سے ناانصافی کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 بڑی اہم ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے انعام یاد کر لو، تم پر انعام فرمایا جب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے. اللہ سے ڈرو اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. تو اس آیت کے جس قوم نے ہاتھ بڑھایا تھا اللہ نے ہاتھ کیسے روک لیا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف واقعات نقل کیے ہیں. ایک واقعہ تو یہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران جہاد سفر میں تھے. آپ نے صحابہ کرام نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو کافروں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج بڑا موقع ہم نے ہاتھ سے چکا دیا. جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، رکوع سجدہ کر رہے تھے، ہم یک بارگی حملہ کر دیتے اور یہ سب ہلاک ہو جاتے. پھر عصر کی نماز جب وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی. اس کا طریقہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے، پارہ نمبر 5 میں. تو پھر آپ نے عصر کی نماز معمول کے مطابق نہیں پڑھی. اور بعد نے یہ واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کی طرف جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا. تو آپ نے کیلولہ فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کیلولہ فرمایا. وہ جھاڑیوں والا علاقہ تھا تو آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. تلوار آپ نے لٹکا دی. ایک کافر دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. جب آپ مکمل سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، تو آپ کے قریب آیا، اس نے آپ کی تلوار نیام سے نکالی اور سونت لی اور کہا کہ من یمنعک منی، محمد بتاؤ میرے ہاتھ تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا. جیسے آپ نے یہ فرمایا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اسے پکڑ لیا اور صحابہ کرام کو جگایا، بلایا، پھر اس کی حرکت بیان کی. تو پھر اس سے پوچھا بتاؤ تم سے کیا سلوک کروں؟ تو اس شخص نے کہا مجھے معاف کر دیں. آپ نے اسے معاف فرما دیا. اسی طرح ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر میں دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے سازش کی اور آپ کو دیوار کے نیچے بٹھایا اور اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا. وہ گرانے ہی والے تھے آپ پر کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی، ہم سب پر انعام ہے. اور اسی طرح انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان بڑے خطرے سے بچ جاتا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.